آج سے 70 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ دنیا میں واقعی روحیں ہوتی ہیں۔ میں گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں ہمیشہ بس پر سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی، ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں تھیں نہ روشنیاں، لالٹینوں اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب موٹر سائیکل، ٹیکسی اور کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی بس آتی تھی، وہ بس بہت پرانی تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول میں ایک تقریب تھی اور مجھے اسکول جلدی پہنچ کر بہت سارے انتظام کرنے تھے۔ میں نے سوچا اگر صبح نکلا تو دیر ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے، اس لیے میں نے رات کو ہی اسکول جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اگلی صبح اسکول پہنچ کر انتظامات کر سکوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کی کچی سڑک پر جانے لگا۔ میں جانتا تھا رات کے وقت وہ بس نہیں آئے گی، اس لیے میں پیدل جانے لگا، مگر کچی سڑک پر آتے ہی مجھے سامنے دور وہ بس چلتی نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو بس پر جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی، میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس بس کے پاس جانے لگا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ میں اس بس والے کو آوازیں بھی دے رہا تھا کہ رک جاؤ رک جاؤ، مگر وہ بس کم رفتاری سے چلتی رہی۔ میں بھاگنے لگا اور بھاگ کر اس بس کو روکنا چاہتا تھا۔ میں زور زور سے اس بس کو رکنے کے لیے آوازیں دے رہا تھا، پھر کچھ آگے جا کر وہ بس رک گئی۔ بس کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھ سے کہا، جلدی آؤ بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس میں 40 کے قریب اور مسافر تھے۔ میں آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے برابر والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس اسٹارٹ کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بس چلنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو بیٹا اور تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا، بابا جی، گاؤں کے اسکول میں میری ڈیوٹی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ میری بات پر اس بابا نے عجیب جواب دیا، یہاں سب مسافر ہیں بیٹا۔ میں نے اس بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی، پھر ہماری بس اچانک ایک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی، لیکن کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تھا اور بس ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ میں بور ہو رہا تھا، پھر میں نے یوں ہی بات کرنے کے لیے اس بابا سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے بابا؟ تو اس بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بیٹا، یہیں پاس ہی ہے میرا گھر۔ میں نے اس بوڑھے بابا سے نظریں ہٹا کر باقی مسافروں کو دیکھا، جن میں سے آدھے لوگ سو رہے تھے اور باقی سب مسافر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بوڑھے بابا نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روک دو، میرا گھر آ گیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند کی تیز روشنی میں باہر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم حیرت میں آ گیا، باہر تو چاروں طرف قبرستان تھا، پھر اس بوڑھے کا گھر کہاں تھا؟ اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میرا گھر آ گیا ہے بیٹا، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے کچھ حیرت بھری نظروں سے بس کی کھڑکی سے باہر چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، ہر طرف قبریں تھیں۔ مجھے اس بوڑھے بابا کی یادداشت اور ذہنی توازن خراب لگا۔ میں نے کچھ الجھتے ہوئے اس بوڑھے بابا سے پوچھا، یہاں کہاں ہے آپ کا گھر؟ یہاں تو سب قبریں ہیں بابا جی۔ وہ بابا مجھے دیکھ کر مسکرائے، پھر انہوں نے باہر ایک پھٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ یہ بول کر وہ بوڑھے بابا اس بس سے باہر نکل گئے۔ میں کھڑکی سے باہر انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔
اس بوڑھے بابا نے آخری بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرائے، اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ اس پھٹی ہوئی قبر کے اندر داخل ہونے لگا۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میں پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر میری نظر اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر نام لکھا تھا، امام دین، وفات 1970، عمر 80 سال۔ میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر کہا، شکریہ۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا، آپ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، یہاں جو میرے پاس والی سیٹ پر ایک بابا جی بیٹھے تھے، آپ نے ان کو دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانی سے پوچھا، کون سے بابا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا۔ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو انسانی ذہن قبول نہیں کر پاتا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ عجیب اور پراسرار تھا۔ میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹی بچی میرے پاس سے گزری اور اس نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میں حیرت سے گنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، یہاں پر سب مرے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ کیا یہ سب مر چکے ہیں؟ میری بات پر وہ بس ڈرائیور غصے سے بولا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب مر چکے ہیں، لیکن اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں بھی مر چکا ہوں۔ باہر سارا قبرستان ہے۔ میں بس ڈرائیور کی بات سن کر مزید حیرت میں آ گیا اور خوف سے پسینے پسینے ہو گیا۔ واقعی وہاں سب مر چکے تھے؟ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ پھر اس ڈرائیور نے ایسا جملہ کہا جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس بس ڈرائیور نے کہا کہ ہم سب مر چکے ہیں، لیکن زندہ تو تم بھی نہیں ہو، تم بھی مر چکے ہو۔ میں نے حیرت اور شوق کی ملی جلی کیفیت سے اس بس ڈرائیور کو دیکھا اور غصے سے بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے صحیح سلامت اور زندہ کھڑا ہوں۔ اس بس ڈرائیور نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، تم بھی مر چکے ہو۔ اور مجھے لگا بس ڈرائیور پاگل ہے۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس روکو، مجھے نیچے اترنا ہے۔ وہ میری بات پر مسکرا کر بولا، نیچے اتر کر کہاں جاؤ گے؟ باہر ہر طرف قبرستان ہے، تم کبھی بھی اس قبرستان سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اس بس ڈرائیور نے بس نہیں روکی۔ میں نے چلتی ہوئی بس سے نیچے چھلانگ لگائی اور بس سے باہر نکل آیا۔ وہ بس چلتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کھڑا ہوا۔ ان مردوں کی بس سے میری جان چھٹ چکی تھی، لیکن میں ابھی تک کافی ڈرا ہوا تھا۔ میں کھڑا ہو کر پیدل چلنے لگا۔ میرے چاروں طرف قبرستان تھا اور قبریں ہی قبریں تھیں۔ دور دور تک وہ قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ سامنے کہیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ قبرستان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ میں ان قبروں میں سے چلتا ہوا، راستہ بناتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنا بھی کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ چاند کی ہلکی روشنی کے سہارے میں چلتا جا رہا تھا۔ ان مردوں کی بس نے مجھے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ میرے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر چلتے چلتے میرا پاؤں اچانک کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے اس پتھر کو دیکھنا چاہا جس سے میرا پاؤں ٹکرایا تھا، تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک قبر تھی۔ پھر میری نظر اس قبر کے خطبے پر پڑی جس پر نام دیکھ کر میں صدمے سے گنگ رہ گیا، ماسٹر کامران فیصل۔ ماسٹر کامران فیصل چودھری، یہ تو میرا ہی نام تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس تختی کو دیکھتا رہا۔ مجھے اس بچی کا کہا ہوا جملہ یاد آیا، یہاں سب مر چکے ہیں۔ اس کا مطلب میں بھی مر چکا تھا۔
میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں بھی مر چکا تھا۔ اس وقت جب ہماری بس ایک درخت سے ٹکرائی تھی تو اسی وقت بس کے سارے مسافر مر گئے تھے۔ وہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس حادثے نے ہم سب کی جان لی تھی۔ اور اس کے بعد جب میں بوڑھے بابا سے اور اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، اس وقت بھی میں مرا ہوا تھا، میں زندہ نہیں تھا۔ وہ بس اور ہماری روحیں آج بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی ہیں۔